रऊफ हसन साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम रऊफ साहब। लेट्स स्टार्ट विद दिस लेटर। इस लेटर को पॉलिसी शिफ्ट कह रहे हैं एनालिस्ट, इज दैट ट्रू? किस तरीके से पॉलिसी शिफ्ट देख रहे हैं? वो खान साहब ने हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता रखने की बात की है और ये लेटर जो है ये भी उसी राब्ते की एक शक्ल है और उन्होंने जो इस वक्त मुल्क के मसाइल हैं उनको ऑनेस्टली और बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करके उन तक पहुंचाया है और कहा है कि पॉलिसी शिफ्ट की ज़रूरत है अगर मुल्क को बचाना है, अगर रियासत को बचाना है, अगर इसको आगे लेके चलना है। तो ये बहुत कैन यू इलैबोरेट व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय पॉलिसी शिफ्ट? के अभी जो हुकूमत है उसको हटा के आपको हुकूमत दे दी जाए, इज दैट द पॉलिसी शिफ्ट? आज तक कभी हमने ये कहा है? हम तो अपना जो जेन्युइन मैंडेट है, अवाम का मैंडेट है, वो मांग रहे हैं। लेकिन इस लेटर की बात जहां तक है तो पॉलिसी शिफ्ट इसमें है कि आप इस वक्त रियासत के तमाम जो एफर्ट है वो मरकूज है पीटीआई को ख़त्म करने के लिए। अभी आपने सुनाया है वो उनका मेरा ख्याल पीएमएलएन की जो वो मिनिस्टर हैं उनका कि हमने इमरान खान को जेल से नहीं निकलने देना और पीटीआई को ख़त्म करना है। क्या ये एक सियासी बयान है? राइट। क्या ऐसा बयान जो है वो देना जायज़ है? ठीक है, सो आप ये कह रहे हैं कि पॉलिसी शिफ्ट का मतलब ये है कि इस किस्म का बयान दे सकती हैं। सो पॉलिसी शिफ्ट का मतलब हम ये खस करेंगे, पॉलिसी शिफ्ट का मतलब ये है कि जो आपका रियासत का जो तमाम जो फोकस है, मरकूज है पीटीआई को ख़त्म करने के ऊपर, पीटीआई के लोगों को अरेस्ट करने के ऊपर, पीटीआई के लोगों को जो उनके आईनी हकूक हैं और जो इंसाफ है वो ना मिलने देने के नाते ये तमाम चीज़ें जो हैं ये रियासत जो है ये जो हुकूमत है वो करवा रही है और इसको ख़त्म होना चाहिए। राइट, बट इसमें ठीक है आपकी बात इम्पोर्टेंट है, बट एक और बात इसमें लिखी गई है कि नज़रसानी करें। इफ़ यू अलाउ मी, नज़रसानी ही हुई थी जब पीटीआई की गवर्नमेंट को डिसाइड किया गया कि पीटीआई मोस्ट प्रोबेबली उस सपोर्ट की मुस्तहिक नहीं है जो उनको मिली। यही नज़रसानी हुई थी रऊफ साहब, वो हो चुकी है। कब की बात आप कर रही हैं? एक पूरी सपोर्ट दी गई पीटीआई को, पीएमएलएन और दीगर पार्टीज का मौक़िफ़ ये है कि आपको इलेक्शन में बाकायदा जितवाया गया 2018 में और फिर उसके बाद ये महसूस किया गया कि ये सपोर्ट वापस लेनी चाहिए। ये नज़रसानी हो गई थी। ये गलत बात है। हमारी 35 सीटें उस वक्त भी खोई गई थी और उसके बाद कुछ सीटें हमें मिली थी। ये बिल्कुल गलत बात है कि हमें जितवाया गया था। बिल्कुल वैसे ही गलत बात है जैसे कि ये लोग जीते हैं 2024 का इलेक्शन। जिस तरीके से रात को डाका डाला था इन्होंने, वही इलेक्शन 2018 में भी इन्होंने पूरी कोशिश की थी वो करने की और थोड़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे, जबकि इनको 35 सीटों के ऊपर हमें जो हरवा कर इनको जितवाया गया था। तो ये बिल्कुल, ये जो नैरेटिव है ये बिल्कुल मिसफाउंडेड है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बट इसमें तो हकीकत है कि सपोर्ट थी पीटीआई को, फिर बाद में वो सपोर्ट खत्म हो गई। देखिए, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ठीक है, हम तो बेसिकली चाह रहे हैं कि एक आइन और कानून जो है उसको रिवाइव किया जाए इस मुल्क में और जो भी जीते वो अवामी मैंडेट की बेसिस के ऊपर जीते। जब आइन और कानून रिवाइव होगा तो ऐसा होगा, उसके बगैर ऐसा गुजारा नहीं हो सकता। हमारी कंटेंशन ये है, लेटर में भी हमने यही लिखा है जो हमने इनको दिया था जब इनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। राइट, जो फौज और अवाम के दरमियान खलीज की बात हुई है और ये बहुत अहम है कि इस सिलसिले में कोई एक्शन ले पीटीआई भी, बट मोस्टली तो ब्लेम आप पर ही आता है, पीटीआई पर। पहले बयानात ऐसे दिए गए जिसमें फ़ौज के अंदर खलीज डालने की कोशिश की गई जो कि नाकाम हुई। उसके बाद फिर 9 मई हुआ जिसमें आपको पता है कि मौक़िफ़ यही है कि आपने अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज डालने की कोशिश की। देखिए, हमारी कंटेंशन हमेशा से ये रही है और ये कभी पीटीआई की पॉलिसी नहीं रही कि खुदा न ख्वास्ता अवाम और फौज के दरमियान किसी किस्म की खलीज जो वो डाली जाए। इसीलिए हमने कहा है कि 9 मई के बारे में एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 26 नवंबर के बारे में भी एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। देखिए, कोई भी आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हक़ाइक़ मालूम करें, क्या हुआ 9 मई को, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे, किन्होंने ये गलत काम किए। गलत काम हुआ लेकिन किन्होंने किया, वो किसी 1, 2, 10, 12, 14, 15 अशखास के कहने के ऊपर वो हकीकत नहीं सामने आएगी। वो बाकायदा एक जुडिशल कमीशन जो है जब बनेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, इंक्वायर करेगा, तो एक रिपोर्ट आएगी। उस रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर फिर आप आगे चल सकते हैं। इस मुल्क में अगर आपने ये मसाइल को जारी रखना है तो ये जुडिशल कमीशंस को आप ना बनाएं, लेकिन अगर आप मसाइल का हल चाहते हैं तो फिर जुडिशल कमीशंस जो है वो बनने चाहिए। हम इसको प्लीड कर रहे हैं, बहुत देर से प्लीड कर रहे हैं और अभी हुकूमत के साथ भी जो हमारे जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें भी हमने यही कहा है कि जी जुडिशल कमीशंस बनाइए। जो वो कहते हैं कि हम इस पोजीशन में नहीं है, नहीं बना सकते। सो इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि आपसे राब्ता किया गया है हुकूमत की तरफ से कि अभी जलसा ना करें इस महीने में,
وہ جب بھی ہم جلسہ کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نہ کریں، اگلے مہینے میں کر لیں، اگلے مہینے جب کرنا کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی اگلے مہینے میں کر رہے ہیں. بی دیکھیے ان کا کوئی نہ دین ہے نہ ایمان ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں. ان کا مقصد صرف وہ ہے جو کہ ان کی منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا اور پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے. بٹ اگین یہ ایونٹس ہو تو رہے ہیں اس مہینے میں، اگر آپ اس کو مارچ میں لے جائیں. میں نے نہیں کہا، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ پی ٹی آئی کے کسی بندے کے نہیں ہیں، یہ پی ایم ایل این کے حکومت کے بندے کے یہ الفاظ ہیں اور ان کی سینئر منسٹر کے الفاظ ہیں یہ. بٹ سر اگین جو میں بات کر رہی ہوں کہ یہ اس مہینے میں یہ ایونٹس تو ہو رہے ہیں، یہ تو جھوٹ نہیں بول رہی گورنمنٹ، یہ تو ایکچولی ہو رہے ہیں. تو آپ مارچ میں لے جائیں اگر اپنے احتجاج کو، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ دنیا جہان میں ایونٹس ہوتے ہیں، ڈیلی بیسس کے اوپر ایونٹس ہوتے ہیں، پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی پروٹیسٹ روک دیں آپ اور یہ ایونٹ نہیں ہو پائیں گے. کیا یہ فکرنس ہے؟ بھائی پروٹیسٹ ہونے دیں، جمہوری جو ایکٹیویٹیز ہیں، ایونٹس ہیں، ان کو کنٹینیو کرنے دیں. آپ اپنے ایونٹس کریں. ہمارا مقصد خدا نخواستہ یہ پروٹیسٹ کر کے وہ آپ کے ایونٹس کو روکنا تو نہیں ہے. ہم تو ایک پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کرنے دیں ہمیں. آپ بٹ پلان آپ کا یہ ہے کہ 8 فروری کو ثوابی میں جلسہ ہوگا اور مینار پاکستان پر بھی جلسہ ہی کرنا ہے آپ نے، اور اگر اجازت نہیں ملی تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے جلسے کی اجازت ہم نے مانگی ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کیا کہتی ہے. جلسے کی اجازت مل گئی تو ہم جلسہ کریں گے، اس کے بعد نہ ملے گی اگر تو پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. اس وقت تک جو خان صاحب کی ڈائریکشن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. ایک جلسہ ثوابی میں ہوگا جس میں کے پی کے لوگ اور ناردرن پنجاب کے لوگ اس میں شرکت کریں گے. دوسرا جلسہ اگر لاہور میں ہو جاتا ہے تو اس میں پنجاب کے لوگ جو ہے وہ شرکت کریں گے. اگر نہیں ہوتا تو تمام لوگ اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کریں گے. یہ ڈائریکشنز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی. سو اس طرح کی احتجاج آپ لوگ پہلے بھی کال دے چکے ہیں. ایک فرق ہے، اس دفعہ عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں پنجاب میں، جنید اکبر صاحب ہیں خیبر پختونخوا میں. لگ رہا ہے کہ یہ دونوں بہت زیادہ اگریسو پالیٹکس میں بلیو کرتے ہیں، تو معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے. آپ ہر دفعہ کہتی ہیں کہ معاملہ بگڑتا. 26 نومبر کو معاملہ کس نے بگاڑا؟ وارننگ والا سٹیٹمنٹ دیا انٹیریئر منسٹر نے. انہوں نے کہا کہ پہلے کی طرح احتجاج مؤخر کرنے کی ریکویسٹ کریں گے. نہ کریں، اگر وہ کریں گے تو پھر 26 نومبر کی طرح ریاست جو ہے وہ ایکٹ کرے گی. تو 26 نومبر کو کیا کیا تھا، کیا کرنا ہے آپ نے؟ اگین اگر پاس کے معاملات بنتی ہے، یہ بھی جیسے اس کی پی ایم ایل این کی خاتون کی سٹیٹمنٹ ہے، اسی طرح سے یہ بھی کوئی سٹیٹمنٹ ہے. انٹیریئر منسٹر صاحب دے رہے ہیں یہ سٹیٹمنٹ. رائٹ. شوکت یوسف زئی صاحب نے کہا کہ وہ الیکشن جیت رہے تھے تو ڈی سی نے کمپرومائز کر کے بیان حلفی لکھ کر دینے کو کہا. میں نے انکار کیا تو میں ہار گیا. انہوں نے کہا 30 سے 35 اہم ایم پیز اور ایم این ایز ایسے ہیں جنہوں نے بیان حلفی دیا تھا. یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ مجھے نہیں پتا اسٹیٹمنٹ کی، مجھے نہیں پتا یہ کس نے کہا ہے، کب کہا ہے. میں اس کے اوپر اس لیے کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس دن 8 فروری کو ہم سے الیکشن چھینا گیا، ہماری 2/3 میجورٹی کو ڈسمینٹل کیا گیا فراڈ کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے. یہ ہمیں پتا. ایک سٹیٹمنٹ مشاہد حسین صاحب نے دیا ہے، ذرا وہ بھی دیکھیے. رؤف حسن صاحب، جو مشاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 2 منتھس میں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 اور قیدی 804 میں کچھ خاص فاصلہ نہیں ہے، سو بہتری کی امید ہے. دیکھیے میری اور 2 گارنٹرز بھی آ رہے ہیں. میری کنٹینشن ہمیشہ سے یہ رہی ہوئی ہے کہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے، اور مذاکرات ان کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے پاس پاور ہو، جن کے پاس دینے کو کچھ ہو. تو اگر وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، مشاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو میں بڑا خوش ہوں اس سے. میری تو خود بھی خواہش ہے کہ مذاکرات ہوں وہاں. لیکن اگر انہوں نے یہ کہا ہے، یہ ان کی خبر ہے، تو میں اس خبر سن کے مجھے خوشی ہوئی ہے. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ مذاکرات بیک گراؤنڈ میں جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں ہو رہے ہوں؟ دیکھیے جو سسٹم ہے نا آپ کا، اس سیچوریٹ ہو چکا ہوا ہے. خان صاحب نے جتنی دیر جیل میں کاٹ لی ہے، اس کے بعد وہ بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے، جیم ہویا ہوا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا. بٹ آج یہ بھی خبر آئی کہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ صرف اور صرف ایک ہی کام آپ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے، جن کو فیک اینڈ فریولس کیسز میں آپ نے ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے، وہ ختم کیے جائیں. ان کے اوپر کیسز جو ہیں وہ عدالت کے ذریعے عدالت ان کو ختم کرے. یہ 26ویں ترمیم کے بعد تو عدالت بالکل مفقود ہو گئی ہے نا. یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ بغل بچہ ہے حکومت کا، اور یہ آگے اب یہ بچے اور دے رہی ہے.
جو یہ عدالتوں میں ججز جو ہے وہ بھرتی کیے جا رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس کا موٹیو یہ ہے کہ جی ہم نے اپنی عدالتیں بنانی ہیں, ہم نے اپنے ججز لگانے ہیں, ہم نے اپنے بینچ بنانے ہیں, ہم نے اپنے ڈیسیشنز لینے ہیں. یہ ہے آج پاکستان کی ڈیموکریسی کی بدنما شکل. اوکے, بٹ جو دو گارنٹرز کی بات کی ہے, آپ نے کہا کہ مشاہد صاحب کی بات کو آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس نیوز, یہ بھی پھر ٹھیک ہوگی کہ دو گارنٹرز بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میری چونکہ میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے, یہ انہوں نے کہا ہے, اور مشاہد صاحب کا کوئی انفارمیشن ہوگی جو انہوں نے کہا ہے. میں نے کہا ہے کہ مجھے یہ خبر سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ رؤف حسن صاحب, لیٹس سے ابھی ہم ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات ہو جائیں, پی ٹی آئی کہے گی ہم پہ ذرا آسانی کریں, دوسری سائڈ کیا کہے گی آپ کو, آپ ٹویٹر اکاؤنٹ کو خاموش کریں, آپ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنا بند کریں, یہ تمام باتیں آپ کر سکیں گے؟ دیکھیے, ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. پاکستان میں جمہوریت آنی چاہیے ان لیٹر اینڈ ان اسپرٹ. وہ جمہوریت نہیں جو کہ اس وقت ملک میں ہے, جو آپ نے جمہوری لبادہ اوڑا ہوا ہے اور اندر سے what should I say, hatefully autocratic government ہے, جو کہ یہ آج پرائم منسٹر صاحب جو ہے, ان کی تو ان کی آپ بیک گراؤنڈ دیکھیے, 30-35 سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, اور ان میں تو جمہوریت کے رزم بھی موجود نہیں ہے, ان کی تھنکنگ میں جمہوریت نہیں ہے. یہ تو ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ تو اپنے چپراسی کو بھی اس کی بیک گراؤنڈ دیکھ کے اور اسے اوتھ آف لائلٹی لے کے اس کو بھرتی کرتے ہیں, اس کے بغیر نہیں بھرتی کرتے. یہ تو خاندانی جمہوریت ہے نا, یہ خاندانی جو باپ سے بیٹی, بیٹی سے دوسرا بیٹا, بیٹے سے بیٹی, بہن سے بھائی, بھائی سے بہن, یہ چلتے ہیں نا. رائٹ, نظر نہیں آ رہا آپ کو پیپلز پارٹی یا آپ پی ایم ایل این, اس کی کہانی دیکھیے تو صحیح نا ذرا. آپ نے کہا بات ہونی چاہیے, آپ نے کہا خوشی ہوئی مجھے بات ہوئی, واٹ کین یو ڈیلیور ٹو دی ادر سائڈ؟ ہم ادر سائڈ کو جو اس وقت انفارچونیٹلی ایک ڈسٹنس کریٹ ہو گیا ہوا ہے عوام اور انسٹیٹیوشن کے درمیان, اس کو ختم کریں گے. ہم اس ملک میں جمہوریت لائیں گے, ہم اس کو ترقی کی شاہراہ پر ڈالیں گے. یہ تمام پاکستان لونگ لوگ جو ہیں ان کی یہ امبیشن ہے. ہم وہ سب کام کریں گے, صرف خان ہی کر سکتا ہے. خان اس وقت اپنی پاپولیرٹی کی ایپیکس کے اوپر ہے, 80 to 90% پیپل سپورٹ ہم. رائٹ, یہ مذاکرات جو ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, میں ہمیشہ کہتا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی بلکہ میں نے کہا ہوا ہے, ناگزیر ہیں, یہ ہونے چاہیے.